السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، طلبہ و طالبات، بحمد اللہ تعالی ہم نے آپ کی خدمت مبارکہ میں چوتھا سبق بخاری شریف سے پیش کیا تھا، جس میں ہم نے نیت کے متعلق چند باتیں بتلائی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نیت کا کیا معنی ہے۔ حدیث میں جو الفاظ وارد ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ نیت کا کیا معنی ہے؟ نیت کا معنی ہے ہی ارادت القلب، یہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ نیت کا مقام دل ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ تعالیٰ کے فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے دلوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے اس کی جانکاری رکھنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور وہ جانتا ہے یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینے کے اندر جو راز پوشیدہ ہے، جو نیتیں تمہارے دل کے اندر ہے، جو ارادے تمہارے دل میں ہے، ان تمام ارادوں کو وہ جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے، ایسا جانتا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری سری باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو خبر رکھنے والا ہے ہر بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کا حکم ان کو نہیں دیا اور نہ وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص سے کرے۔ اخلاص سے نیت کا داخل ہونا بہت ضروری ہے، نیت کے اندر خلوص للہیت ہونی لازمی ہے۔ نیت
دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نیت اچھی نیت ہوتی ہے اور ایک نیت بری نیت ہوتی ہے، یعنی اچھے ارادے برے ارادے۔ اگر اچھا کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے اچھا ارادہ کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تب بھی آدمی کی نیت اس برے کام کرنے کی ہوتی ہے، تب وہ برے کام کو انجام دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نیت بری اور ایک نیت اچھی، ایک نیت خیر کی، ایک نیت بھلائی کی، ایک نیت شر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی نیت کرنے کا حکم فرمایا، اچھے کاموں کا ارادہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور خلوص و للہیت کے ساتھ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے خون کی ضرورت نہیں، اس کے گوشت کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تقوی کو چاہتا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ نیت چاہے نماز کی ہو، چاہے زکوٰۃ کی ہو، چاہے صدقات و خیرات کی ہو، ہر ایک نیت دل سے کرنی ہے، زبان سے نیت کا کوئی ثبوت نہیں۔ لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من نیت اللسان ولكن يثبت بنیت القلب، یثبت نیت القلب۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، اس سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ لہذا نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نیت کی ہم نے لغوی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کر دی اور بتا دیا کہ نیت کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ ہر کار خیر کے لیے دل میں ارادہ کرنا، اور دل میں ارادہ کر کے اس کے کو انجام دینے کی کوشش کرنا، شرع کے مطابق ان امور کی پابندی کرنا، یہ نیت میں داخل ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے نیت کو سمجھ لیا ہوگا اور نیت کا تعلق بھی سمجھ لیا ہوگا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیت کا باندھنا کہاں سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کی جگہ کیا ہے۔ نماز کے لیے نیت اور نماز میں نیت کا باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو کہا کہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور علی صدرہ اپنے سینے پر رکھا۔ پتا چلا کہ نماز کی نیت کا تعلق اور نماز میں نیت کی جگہ دل ہے، دل سینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے معاملات میں ایک بہت عظیم بات بیان فرمائی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اے نبی، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا
یعنی جس دین کے لیے اور خلط نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اس کا تعلق بھی دلی سے ہے، بغیر دل کے کوئی کام نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلوت نشینی فرمائی وہ آپ کے دل میں اللہ نے ارادہ پیدا فرمایا، آپ کے ارادے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ رب العزت نے پوری امت کی ذمہ داری سونپ دی، اور آپ کو ساری کائنات کے انبیاء، رسل اور تمام لوگوں کا آپ کو سید الانبیاء بنا دیا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ یہ نیت ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں روایات آئیں گی، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، یہیں تک نہیں، اب نیت کے سلسلے میں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت کے بابت جو حدیثیں انما الاعمال بالنیات کی روایت کی گئی ہیں وہ کہاں کہاں روایت بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اخرجہ المؤلف فی الایمان والعتق والہجرہ والنکاح والایمان والنظر اور وترک الحیل وترک الحیل، اور رواہ مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ واحمد والدارقطنی وابن حبان والبیہقی۔ فرما رہے ہیں کہ مؤلف نے اس کی تخریج کی ہے ایمان، کتاب الایمان کے اندر، اور کتاب العتق میں، اور کتاب الہجرہ میں، اور اسی طرح نکاح کتاب النکاح میں، اور کتاب الایمان میں، اور کتاب الایمان والنذر میں، اور اسی طرح وترک الحیل، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ، اور ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ، اور دارقطنی رحمت اللہ علیہ، اور احمد رحمہ اللہ، اور ابن حبان رحمت اللہ علیہ، اور بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتب میں اس روایت کا ذکر کیا ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ناظرین اور طلبہ و طالبات، آپ کے لیے درس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ سنیں، اور سن کر پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں یہ حدیث یہاں کے علاوہ کتاب الایمان میں بھی لائے، اور وہاں آپ نے باب منعقد فرمایا، باب ما جاء ان الاعمال بالحسبۃ ولکل امرئ ما نوى۔ یہاں آپ نے استدلال فرمایا کہ وضو، زکوٰۃ، حج، روزہ جملہ اعمال خیر کا اجر اس صورت میں حاصل ہوگا کہ خلوص نیت سے بغرض ثواب کیا جائے، اور یہاں آپ نے محل استشہاد کے طور پہ، محل استشہاد کے لیے قرآنی آیت قل کل یعمل علی شاکلتہ کو نقل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شاکلہ سے مراد نیت ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی ثواب سمجھ کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ نیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العتق میں لائے ہیں، چوتھے باب الہجرہ میں لائے ہیں، پانچویں کتاب النکاح میں لائے ہیں، اور چھٹے نذور کے بیان میں اور ایمان کے بیان میں لائے ہیں، اور ساتویں کتاب الحیل میں لے کر کے آئے ہیں۔ ہر جگہ اس حدیث کی نقل سے غرض یہ ہے کہ صحت اعمال و ثواب اعمال سب نیت سے ہوتے ہیں، اور نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ آج کا انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی آخری تشریح تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف کی دوسری حدیث آئے گی، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ
درس رکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، چونکہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باندھا ہے وہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا. اس جواب کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے اور نقل کریں گے انشاءاللہ العزیز الرحمن، اور آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت وحی بتائی ہے اس کے مطابق آج ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سید الانبیاء سید الاولین والآخرین نے ہماری خاطر کتنی تکالیف، کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے. ہم تک جو احکامات پہنچے ہیں وہ یوں ہی نہیں پہنچ گئے، بلکہ بڑی مشکلات اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخاری شریف کی احادیث مبارکہ سے فائدہ حاصل کرنے اور اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر برے اعمال سے محفوظ فرمائے. تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس مؤلف نے اس کی تخریج کی، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ بیان کیا کہ اخرجہ المؤلف فی الایمان والعتق والہجرت والنکاح والایمان والنذور وترک الحیل ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ واحمد والدارقطنی وابن حبان والبیہقی اخرجہ. تمام محدثین نے اس کی تخریج اپنی اپنی کتابوں کے اندر کی ہے، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور کہیں سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو سدھارنے اور پھر آگے بڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. میں نے یہ ہمت اور یہ جسارت کی ہے کہ میں بخاری شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کو بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ لکھا ہے اور بڑی ہی اس کے اندر بہت ہی عمدہ باتیں ذکر کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی سنن اور آپ کے تمام امور کا جو تذکرہ کیا ہے، آپ کی زندگی کے گزر اور بسر کی جو باتیں بتائی ہیں ان سے ہمارے لیے کیا نصیحت ملتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں اتباع شریعت کے لیے ہمیں اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل لینی چاہیے، تبھی ہم اصل میں مسلمان ہیں. ورنہ ہماری مسلمانیت میں شک بھی کیا جا سکتا ہے، شبہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار نہ بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی میں احادیث اور قرآن کی آیات کو اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد میرے سامعین و سامعات کو اللہ سن کر ہدایت کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت کے راستے کو اپنانے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.